علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ جب اذان ہوئی، اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ پڑھا گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کر ان کو بتایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے اس عمل کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا ما فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، فرمایا جس طرح میرے دوست نے کیا ہے اسی کی طرح اگر کوئی کرے گا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اب غور کریں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی طرح اگر حضور کے نام پر انگوٹھے چومیں تو کیا ہوگی حضور کی شفاعت نصیب۔ میرے بھائیوں، یہ عمل وہ ہے کہ جو ہمیں عشق رسول پر بات ہے۔ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے عشق رسول میں وہی بندہ کامیاب ہے کہ جو پوچھ پوچھ کر عمل نہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں پوچھ پوچھ کے عمل کرنا تو کی عمل کرنا، حضور تا ملاد بنا دے پوچھنا، حضور دے نام تے انگوٹھے چومنا تے پوچھنا، حضور تے درود پڑھنا تے پوچھنا، کہتے ہیں پوچھ پوچھ تے کوئی عمل نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے تو بغیر پوچھ کے بغیر دلیل کے حضور نے انے راہ عمل ہے۔ کیوں جی؟ کبھی بچے نے چومتے ہوئے کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا، اپنے کسی سے پیار کرتے ہوئے نہیں پوچھ رہا ہوتا، بچے کو پیار دے رہے ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے یہ پیار دینا جائے، حضور کا انگوٹھا چومے یار یہ کہاں کا۔ تو یہ عمل ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سے محبت کریں، جو شریعت کا جائز طریقہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا آپ وہ محبت کرتے ہیں، جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ مقام ملے گا۔ اور وہ مقام کس طرح ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے جتنا زیادہ پیار محبت عشق کیا صدیق اکبر بن گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور سے عشق محبت پیار آپ پر جانثاری کی، فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت عثمان غنی نے آپ پر مال نشاور کیا، آپ کے ساتھ آپ پر قربان رہے، آپ کے محبت میں ہر وقت رہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اور مولا علی بہادری جرأت کا مظاہرہ کیا اور آپ کے ساتھ رہے، آپ سے محبت و پیار کیا، آپ شیر خدا بن گئے۔ یہ شان، یہ رتبہ حضور کے صدقے سے ملا ہے، تو حضور سے جتنی محبت ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی چند خصوصیات آج ہم سنیں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت، نبی پاک کے سب سے پہلے جو دوست تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ دوست اس طرح تھے کہ حضور اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی جایا کرتے تھے۔ فرمایا اسلام سے پہلے بھی دوست تھے، اسلام کے بعد بھی سب سے پہلے ابو بکر صدیق حضور کے دوست تھے۔ دوسری فضیلت، سب سے پہلے مصدق، حضور کی تصدیق کرنے والے، معراج کی تصدیق کرنے والے، اسلام کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ جب مسلمان ہوئے حضور دار ارقم میں عبادت کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں حق پر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کعبہ میں گئے، وہاں پر جا کر خطبہ دیا، تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ مار بھی پڑی جس کی وجہ سے، تو یہ پہلے وہ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا۔ قرآن شریف مصحف شریف، پہلے عربی میں مصحف شریف کہتے تھے، آپ بھی قرآن مجید کہتے ہیں لیکن عرب میں مصحف شریف، پہلے تو الگ الگ لکھا ہوا جاتا تھا نا قرآن، تو ابو بکر صدیق نے اس کا ایک نام رکھ دیا مصحف شریف۔ اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کا کہلائے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا خلیفہ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ کہلائے اور سب سے پہلے آپ کو ہی خلیفہ پکارا گیا۔ حضور کے بعد سب سے پہلے آپ کو ہی خلیفہ پکارا گیا اور سب سے پہلے خطیب بھی آپ ہیں۔
جب حضور خطبہ دے رہے تھے تو حضور کو معذ کفار مشرکین نے ستایا اور آپ کو تانے کسنے لگے اور آپ کو مارنے لگے، یہاں تک آپ کو بہت زیادہ انہیں مار رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کو بلا کر گئی، فرمایا کہ تیرے دوست کو مار رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر کعبے پر گئے اور مشرکوں کو مخاطب کرتے فرمایا، ارے بدبختو، تم ایسے شخص کو مار رہے ہو، ایسے شخص کو ستا رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ پہلے وہ تھے جنہوں نے اسلام کا خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے وہ جو محافظ ہے، حضور کی حفاظت کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ کیسی حفاظت کی؟ مشرکوں سے بھی حفاظت کی، غار ثور میں گئے وہاں پر بھی حفاظت کی، اور وہ ایسا حفاظت کا داستان ہے بندہ عاشق کو کر اٹھتا ہے کہ یار کاش وہ موقع مجھے ملتا۔ کیونکہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ فرما رہے تھے کہ کاش مجھے ایک رات جو حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی، کاش مجھے وہ نصیب ہوئی۔ یہ شان تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ سب سے پہلے آپ مقیم بیت المال ہوئے، آپ نے بیت المال کا قیام فرمایا اور اس بیت المال سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے عتیق لقب پانے والے، سب سے پہلے صدیق کا لقب پانے والے آپ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مبلغ اسلام ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ دیکھو حضور تو دعوت عام تھی نا، حضور کی دعوت، لیکن حضور کے صدقے سے سب سے پہلے جو دعوت دی ابو بکر صدیق ہے۔ کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، عثمان غنی، عبیدہ بن جراح، طلحہ بن عبید اللہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام، سعد بن ابی وقاص جیسے عشرہ مبشرہ، 4 صحابہ کرام جن کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق کی انفرادی کوشش سے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے معین الاسلام ہے کہ آپ نے 40,000 درہم جو ہے نا اسلام کی مدد کے لیے خرچ کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور محبت ہے۔ سب سے پہلے امیر الحج، مدینہ سے جب حضور نے حج کا قافلہ روانہ کیا حج کرنے کے لیے، جس سال حضور نے حج نہیں کیا تھا لیکن ابو بکر صدیق حج کرنے کے لیے گئے، تو حضور نے اس حج کے قافلے کو جو امیر بنایا تھا وہ ابو بکر صدیق کو بنایا، اور سب سے پہلے مسجد بنانے والے ابو بکر صدیق۔ اور کھلے کھلا جو مشرکین ہیں وہ عبادت نہیں کرنے دیتے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے سین میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا۔ تو آپ نے اپنے گھر میں جو مسجد بنائی وہ سب سے پہلی مسجد ہے، خانہ کعبہ تو ہے ہی نا، لیکن اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد بنانے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ شان، یہ علویہ، یہ سب سے پہلے آپ کو جو رتبے ملے ابو بکر صدیق کو، یہ سارا حضور کا کرم۔ آج ہم چند حدیثیں سنیں گے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی شان کی مالک ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر و شکرہ واجب علی کل امتی، فرمایا ابو بکر کا شکر، ابو بکر کی محبت اور عمر فاروق اعظم کی محبت اور ابو بکر اور عمر فاروق اعظم کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، اور یہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ کے اندر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال قط الا ما نفع مال ابی بکر، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے کیا جواب فرمایا، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کے لیے۔ کیسی شان ہے یہ عشق تھا کہ حضور فرما رہے ہیں اتنا نفع، ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سب تو آپ کے لیے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو نات، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہو۔ یہ حضور پر دل جان ہر چیز نثار ہو جائے، انشاءاللہ کرم ہی کرم، بارے بھی آئے ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا مال کا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اور کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں ایسا تصرف کرتے تھے جیسے کہ اپنے مال میں تصرف کرتے، یعنی ابو بکر صدیق کے مال کو حضور اپنا مال سمجھتے تھے۔ آج ہم دین کے لیے 10-20 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ابو بکر صدیق نے اپنا سارا کچھ حضور پر نثار کیا۔ کیسی شان ہے، کیسا رتبہ ابو بکر صدیق کو ملا۔ اور
دوسری حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عثمان راوی ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ کیا فرمایا؟ عائشہ۔ پھر صحابہ کرام نے دوسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ کون ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بخاری شریف کی یہ روایت، کتنی شان ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عائشہ تھی، اور سب سے مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب شخص جو ہے نا ابو بکر صدیق۔ یہ رتبہ، اب جو حضور کا محبوب پیارا بن جائے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، یہ سوچ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، مقام اور رتبہ تو حضور جانے ہیں جی۔ تو آگے ایک اور حدیث پاک سنیے، جبریل امین سے معراج کی رات پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام کیا میری امت سے حساب لیا جائے گا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جی ہاں، آپ کی امت سے حساب لیا جائے گا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر صدیق سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر فرشتے جو ہے نا ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کر کہیں گے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہو جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت فرمائیں گے کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں۔ کیسی شان ہے ابو بکر صدیق سے محبت و پیار کرنے والوں، آپ کو یہ ابو بکر صدیق نے مدعا دے دیا کہ میرے ساتھ جو میرے محبت کرنے والے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہیں۔ یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی کہ آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت سید ویسے صحابوں سے حساب لیا جائے گا۔ اچھا پھر اس حساب کی کنڈیشن الگ ہے، انبیاء کرام کے علاوہ ساروں سے حساب لیا جائے گا۔ اب لیا کس طرح جائے گا؟ بعض کا میزان پر لیا جائے گا اور بعض کا حساب جو ہے نا پل صراط سے گزار کر لیا جائے گا، سمجھ آئے؟ تو اب پل صراط سے گزرنا ہی حساب ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کنڈیشن الگ الگ ہوگی کہ کس طرح لیا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام جیسی بات ہے جنتی ہیں، تو ان سے جو حساب لیا جائے گا وہ پل صراط سے گزرنے کا لیا جائے گا، اور وہ ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی تیز، اس سے بھی تیز۔ اور انبیاء کرام سے ویسے حساب نہیں لیا جائے گا، تو بقیہ امت سے حساب لیا جائے گا۔ وہ حساب جو ہے نا اب ہر ایک نے غور کرنا ہے کہ میرا حساب کس طرح، کہ جو میرے عمل ہیں، میرے عمل کیا مجھے جنت میں داخل کریں گے یا مجھے پھنسا دیں گے، تو یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ابو بکر صدیق سے حساب نہیں لیا جائے گا، ابو بکر صدیق کو فرمایا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق اس وقت فرمائیں گے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنے محبت کرنے والوں کو ساتھ جنت میں ملے گا۔ آج سے ہم ابو بکر صدیق سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور پیاری حدیث پاک سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ مدینہ دمشق یہ کتاب ہے، حدیث کی اور تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے ان سب کا ثواب اللہ نے مجھے عطا کیا۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے ان سب کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور فرمایا اے ابو بکر جو میری بعثت کے بعد جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب کا ثواب اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ کتنا ثواب ہو، کتنے لاکھوں اربوں کروڑوں میں جا کر مسلمان، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ہیں جی کوئی شمار نہیں۔ حضور کی بعثت سے لے کر 1400 سال پہلے سے لے کر جتنے مسلمان ہوئے، وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے۔ یہ شان، یہ رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر صدیق تم حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگی، وانت صاحبی فی الغار،
کہ تم غار میں جس طرح میرے ساتھی تھے اس طرح حوض کوثر پر ساتھی ہو. یہ شان سیدنا ابوبکر صدیق کی. آج ایک نا بات جو کسی کی محبت میں زیادہ گرفتہ ہو جاتے ہیں تو ایک روایت سنیے گا بڑی خوبصورت. یہ شرح الصدور کے اندر یہ روایت نقل ہے. ایک شخص جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتا تھا, بڑا پیار کرتا تھا. جب وہ نا ایک رات وہ سویا, ابھی اس کو موت نہیں آئی, ایک رات سویا تو کیا دیکھتا ہے وہ وفات پا گیا, خواب کے اندر ہی وفات پا گیا. لوگوں نے اس کو دفن کیا. اب وہ جو ہے نا قبر میں گیا, قبر سے جب قیامت کا وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے اور قیامت قائم ہو چکی ہے, لوگ حوض کوثر پر آ رہے ہیں. یہ شخص جو ہے نا جو حضرت علی سے محبت کرتا تھا, اب یہ میں اس کو سمجھاؤں گا, پہلے یہ ذہن میں رکھیں یہ واقعہ. حضرت علی سے بڑی محبت کرتا تھا. جب وہ اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں, 4 کنارے ہیں حوض کوثر, 4 کنارے ہیں, ایک کنارے پر حضرت علی کھڑے ہیں. اب یہ دوڑتا ہوا آیا کہ میں دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تھا, تو اب یہ دوڑتا ہوا کہ حضرت علی مجھے تھامیں گے اور مجھے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اب یہ بھاگتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو حضرت علی نے اس وقت ان سے چہرہ موڑ لیا. وہ بڑا پریشان ہو, پسینہ پسینہ, اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا, میں جن سے دنیا میں محبت کرتا تھا آج انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا تو میرا تو کیا بنے گا. پھر اسی وقت جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھومتا رہا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کر شفقت فرماتے ہوئے فرمایا ادھر آ, تو اس وقت تک اس حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکے گا جب تک کہ میرے یاروں کا پیو والی پیے گا, میرے یاروں سے محبت نہیں کرے گا. اب وہ شخص کہنے لگا یا علی المرتضی, وہ کون ہے کہ جن آپ کے یار جن سے میں محبت کروں. فرمایا ابوبکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, کہ جب تک تو ان سے محبت نہیں کرے گا تو اس حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا. وہ جب وہ شخص اٹھا اور اس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ان چاروں سے کبھی نفرت نہیں کروں گا اور محبت کروں گا. اب اس محبت نے اب اس کے دل میں یہ محبت بیٹھ گئی تھی کہ ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرنی ہے, عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرنی ہے, عثمان غنی سے بھی محبت کرنی ہے, مولا علی سے تو وہ پہلے سے محبت کرتا تھا. اگلی رات جب سویا تو اس وقت اس کو چاروں کونوں سے پہلے ابوبکر صدیق نے پانی پلایا, پھر عمر فاروق اعظم نے, پھر عثمان غنی نے, پھر مولا علی نے. جب مولا علی کی باری آئی تو اب تو میرا پسندیدہ غلام ہے, کہ یہ حضرت علی نے اس وقت فرمایا کب جب اس نے یاروں سے محبت کی. اب ہم ایک سے محبت کریں تو یہ کافی نہیں ہے, پھر ہر ایک کا رتبہ ایک مقام ہے. آپ اس رتبے اور مقام کو رکھ کر ہی محبت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر ایک سے قلبی محبت الحمدللہ ہمیں اہل بیت سے ہے, قلبی محبت الحمدللہ ہمیں حضرت علی سے زیادہ ہے, سمجھ آئیے, کیونکہ حضور کی آل ہے, حضور کے گھرانہ ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ بیچ کا راستہ نکال. اب کوئی بندہ کہے جی میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں, اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا, وہ غلط ہے نا, اس کو غلط کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک رتبہ ہے, ایک مقام ہے. پھر دوسری بات, کوئی بندہ کہے جی میں اپنے والد سے افضل ہوں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. والد کا مقام والد کا ہے, بیٹے کا بیٹے کا, ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات, جن کو حضور نے رتبہ دے دیا, جن کو حضور کے صحابہ نے رتبہ دے دیا, وہ رتبے والے بن گئے. جب حضور نے مصلی پر ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا, رتبہ دے دیا, اپنا نائب بنا دیا, تو رتبہ بڑھ گیا نا. اب کیا ہے, حضور کے طریقے پر ہی رہ کر ہم محبت کر سکتے ہیں, بیچ کا راستہ نکال کر ہم محبت نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نا بات؟ تو جیسے اب کوئی بندہ کہے جی امام حسین افضل ہے, لیکن کس سے؟ حضرت علی سے, غلط ہے, گمراہ شخص ہے. حالانکہ امام حسین کا کتنا مقام ہے, کتنا رتبہ ہے, سید الشہداء, لیکن کوئی بندہ کہ امام حسین حضرت علی سے افضل ہے تو وہ گمراہ ہے. کیونکہ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رتبہ امام حسین سے بڑھ کر ہے, اگرچہ امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. کیوں؟ اس نے بیچ کا راستہ اپنایا, اس نے ترتیب کو نہیں دیکھا اور بیٹے کو باپ سے افضل کہہ دیا. کہ جب بیٹے کو باپ سے افضل نہیں کہہ سکتے تو جب حضور نے جن کو رتبہ دے دیا, اب ان سے کوئی شخص افضل کہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے ابوبکر اور عمر پر فضیلت دے میں اسے مفتری کی سزا دوں گا. جو کسی پر الزام لگاتا ہے نا, اس الزام لگانے والے کی سزا دوں گا, اور الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے.
یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، اور یہ قول حد تواتر تک پہنچا۔ اس کو کئی صحابہ کرام نے روایت کیا، کئی محدثین نے اس قول کو روایت کیا۔ اب یہ شان جب حضرت علی نے یہ فرما دیا، اب کیا ہے ہمیں رک جانا ہے۔ ہاں محبت کریں، پیار کریں ایک ترتیب کے ساتھ۔ اہل سنت جماعت کا جمہور اجماع جب موقف ہے، سب سے پہلے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی المرتضیٰ۔ جب یہ چار کا بیان کر دیا، ترتیب بیان کر دی، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر سیکھ کر، پھر صحابہ کرام سے بڑا کون ہو سکتا ہے سمجھنے والا؟ جب صحابہ کرام ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مان لیں، علی المرتضیٰ جب پہلا خلیفہ مان لیں، اور آج کا جو ہے نا یہ جس کو قرآن کا بسم اللہ صحیح نہیں پڑھنی آتی، جس کو فاتحہ پڑھنے تو فاتحہ میں جو ہے نا الحمد کو الحمد پڑھی جا رہا ہوتا ہے، جس کو قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی نہیں میں ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانوں گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ جب علی المرتضیٰ تسلیم کر لیں تو کہ اب یہ شان ہے، یہ رتبہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ تسلیم کر لیں، امام حسن حسین اس وقت تھے، چھوٹے تھے، پیار محبت فرماتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ دیکھیں اہل بیت سے ابو بکر صدیق کی محبت، کندھے پر اٹھا لیا، کندھے پر اٹھا کر فرمایا کہ اے علی یہ تیرے بیٹے تیرے سے مشابہ نہیں ہے، حضور سے مشابہ۔ حضرت علی مسکرانے لگے کہ میرے بیٹے کی، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت نے تعریف کی، اور تعریف بھی ایسے کی کہ میرے بیٹے کو تشبیہ حضور کے ساتھ۔ یہ شان تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے، الحمدللہ ہم جس پر ہیں اس پر رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے طریقے سے محبت کرتے جائیں گے۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، انشاءاللہ جنت میں جاتے ہیں۔ اس طرح رہیں اور اپنے اچھا پھر جس کو جو اب زیادہ خرابی کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو اکیلے سمجھتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں جی بس اب ہم کوئی نہیں ہمارا، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، مولویوں سے بھی بڑے ہیں، علماء سے بھی بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں، ہمیں بڑا آتا ہے، ان مولویوں کی یاد ہے چلو جو ہم جو ہے نا ہمیں کچھ نہیں آتا، جو آپ کو آتا ہے وہ آپ بتائیں، آپ کو کیا آتا ہے؟ حضور کی 2 حدیثیں زبانی یاد نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ آج غور کریں میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں ہم سورۃ قل واللہ احد کے علاوہ آپ نماز میں کوئی پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو صحابہ کرام پر سوشل میڈیا پر جو ہے نا کبھی کس کے متعلق بات سن رہے ہیں، کبھی کس کے متعلق، اور ایسے خبیث قسم کے لوگ، کبھی کوئی یوٹیوب پہ بیان ڈال رہا ہے، کبھی فیس بک پہ ڈال رہا ہے، اور کبھی عجیب غریب، کبھی کوئی اہل بیت کے متعلق بول رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کے متعلق، اور ہم بھی ان کو لائک کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان کوئی بھی ہے یہ غور کرے میرے بھائی، یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ ایک بندہ نے کہا صحابہ کرام کے متعلق بولا، بکواس کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ اوکے، آپ گئے اس کے پیچھے جنت میں۔ ایک بندہ نے جو ہے نا حضرت علی کے خلاف بات کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ گئے آپ جہنم میں۔ یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام کے متعلق حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق ڈرنا، اور جب بھی ان کا ذکر کرنا اچھائی کے ساتھ کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، دعا کریں میرے بھائیوں، یہ پاک ہستیاں ہیں، انہی کے صدقے آج ہمیں جنت ملے گی، انہی کے صدقے سے ہمیں انعام ملے گا، برکتیں ملے گی۔ صحابہ کرام نہ ہوتے اسلام کیسے پہنچا؟ انہی نے سب کچھ محفوظ کیا، حضور سے یاد کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی رسول، 4000 سے زائد اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی زبانی، تو آج ہمیں یاد نہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں بہت کچھ ملا۔ ان نماز کا طریقہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو صحابی رسول نے یہ طریقہ بتایا۔ یہ قرآن جو ہے نا محفوظ کیا ابو بکر صدیق نے، یہ مصحف شریف میں جمع ہوا ہے، ابو بکر صدیق نے جمع کروایا، ورنہ جو ہے نا پہلے ہڈیوں پر پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ یہ احسان مانے ابو بکر صدیق کا کہ جنہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں قرآن پاک دے دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پاک ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔